الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر رونق افروز باوقار و معزز علماء ذوی الاحترام و سادات کرام، دیگر محترم بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ سیاح لامکاں جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع مل کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ کائنات بنائی، زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، انسانوں کے علاوہ تقریباً تمام مخلوقات کی بھی تخلیق فرمائی. اللہ کی مخلوقات میں سب سے آخری مخلوق حضرت انسان ہے. جب انسان کو بنانے کا ارادہ اللہ تعالی نے ظاہر فرمایا فرشتوں کے درمیان، جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا
کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی انسان کی تخلیق فرمانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے جب انسان کی تخلیق کی بات سنی تو انہیں اچنبھا ہوا اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے باری تعالیٰ کیا تو اسے بنائے گا، کیا تو اسے پیدا فرمائے گا جو زمین پر خونریزیاں کرے گا، گناہ کرے گا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا تیری تسبیح اور تمجید کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ تیری عبادت ہم کر رہے ہیں، تیرا ذکر ہم کرتے ہیں، تیری بندگی ہم بجا لاتے ہیں، پھر انسان کو پیدا فرمانا چاہتا ہے۔ وہ انسان زمین پر گناہ کر کے زمین کو گناہوں سے بھر دے گا، فساد برپا کرے گا، خونریزیاں کرے گا۔ ایک طرح کا یہ اعتراض کی شکل ظاہر ہو رہی تھی کہ آخر انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ کہ ہم عبادت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کی تخلیق کا میرا کیا مقصد ہے وہ میں جانتا ہوں، اور انسان کی تخلیق میں کیا خوبیاں ہیں، کیا کمالات ہیں، یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ید قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا، اور مجسمہ بنانے کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی طرف کی روح اس میں داخل فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام زندہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اس وقت تک جو چیزیں پیدا فرما دیا تھا، یا صبح قیامت تک عالم وجود میں جو چیزیں آنے والی تھیں، ان تمام چیزوں کے ناموں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ناموں کا علم، بلکہ ان چیزوں کی حقیقتوں کا علم بھی اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالی نے جو چیزیں دنیا میں پیدا فرما دی تھیں اور جو چیزیں صبح قیامت تک عالم وجود میں آنے والی تھیں، ان تمام چیزوں کو مثالی شکلوں میں فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا۔ اب وہ چیزیں چاہے ماضی بعید کی ہو، ماضی قریب کی ہو، حال کی ہو یا مستقبل کی، اب تک جتنی چیزیں عالم وجود میں آئیں، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، ہم استقبال کرتے ہیں ہمارے علماء کرام تشریف لائیں ماشاءاللہ۔ ذرا جی لگا کہ بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی،
اللہ قادر مطلق ہے. جو چیزیں اس وقت اللہ نے پیدا فرما دی تھیں وہ چیزیں بھی، اور بعد میں جیسے جیسے انسانوں کی ضرورت پیش آنے والی تھی اس کے مطابق جو چیزیں عالم وجود میں آئے گی، مثلا موبائل، کمپیوٹر، مائک، اسپیکر، ٹرین، راکٹ، ہوائی جہاز، یہ تمام چیزیں جو آج عالم وجود میں ہیں، اللہ کے تو علم میں تھا نا ایسا ہونے والا ہے؟ ہاں یا نہ؟ بولیے. بے شک تھا، ہے. آئندہ جو چیزیں عالم وجود میں آئیں گی جو ابھی ہمارے علم میں نہیں ہے مگر اللہ کے علم میں ہے، اور کیا کیا وجود میں آنے والا ہے، وہ تمام چیزیں مثالی شکل میں اللہ نے ثم عرضهم علی الملائکہ فرشتوں کے سامنے رکھ دیا. فقال انبئونی باسمائی، اے فرشتوں یہ جو ساری چیزیں یہاں پھیلی ہوئی ہیں کیا تم ان کے نام بتا سکتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ چیزیں دیکھی تھی مثالی شکلوں میں، اب انہیں نام کیا پتا اور وہ چیزوں کے کام کیا پتا. فرشتے حیران شزدر. دنیا بھر میں قیامت تک جتنی چیزیں عالم وجود میں آنے والی تھیں وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر دی گئی. فرمایا وقال انبئونی باسمائی ہؤلاء ان کنتم صادقین. اے فرشتوں، آدم کی تخلیق پر تم نے اعتراض تو کر دیا مگر یہ چیزیں جو تمہارے سامنے ہیں کیا ان چیزوں کے تم نام بتا سکتے ہو؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں ان چیزوں کو دیکھا، رب کا مطالبہ سنا اور جواب کیا دیا؟ قال لا علم لنا، مولا ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ تماشا کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ تماشا کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوا میں اڑنے والا لوہا کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم سرسراہٹ کے ساتھ رینگنے والا پٹریوں پر یہ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم. مولا لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مولا ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جس کا علم تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کا علم تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے. یاد رکھیں یہاں ایک اعتراض بنتا تھا، وہ اعتراض یہ بنتا کہ اللہ نے فرشتوں کو ان چیزوں کا علم دیا نہیں تھا اور وہ چیزیں ان کے سامنے رکھ کر فرما رہا ہے بتاؤ یہ کیا ہے. فرشتوں کو یہ کہنا چاہیے تھا مولا جس کا علم تو نے ہم کو دیا ہی نہیں اس کا امتحان کیوں لے رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھ کیوں رہا ہے. فرشتوں نے یہ نہ کہتے ہوئے فرمایا انک انت العلیم الحکیم، مولا تو نے ہمیں کتنا دیا، آدم کو کتنا دیا، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا علم تو نے عطا فرمایا، اور کسے کتنا دینا ہے تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. عرض کی باری تعالی یعنی خدا کے دربار کا ادب، مولا تو نے ہمیں اتنا علم تو دیا نہیں پھر پوچھ کیوں رہا ہے. یہ اعتراض نہیں کیا، یہ سوال نہیں کھڑا کیا، بلکہ یہ کہہ دیا انکا انت العلیم الحکیم، باری تعالیٰ تو علم والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے، کسے کتنا علم دینا ہے تو خوب جانتا ہے. مولا یہ چیزیں کیا ہیں اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. قال یا آدم، پھر اللہ نے آدم سے فرمایا انبئہم باسمائہم، اے آدم کیا تم بتا سکتے ہو یہ چیزیں کیا ہیں؟ جناب آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور جناب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے خدا کے دربار میں ایک ایک چیز کا نام بتانا شروع کر دیا. مولا یہ فلاں چیز ہے، مولا یہ فلاں چیز ہے، مولا یہ فلاں چیز ہے، مولا اسے بنایا ایسے جائے گا، چلایا ایسے جائے گا، یہ انسانوں کے ایسے کام میں آئے گی، اس سے یہ سہولت پیدا ہوگی، اس سے انسانوں کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہوگی. ایک ایک چیز کا نام حضرت آدم
آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے بتاتے چلے گئے، ان کی حقیقتیں بتاتے چلے گئے، بنانے کا طریقہ بتاتے گئے، چلانے کا طریقہ بتاتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ ناموں والی تفصیلات اور حقیقتوں والی تفصیلات فرشتے ٹک ٹکی باندھے آدم کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سارا سنتے جا رہے ہیں، حضرت آدم بتاتے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم کے علم کی برتری فرشتوں کے سامنے ظاہر ہو گئی، فرشتے چپ ہیں، آدم بول رہا ہے، ملائکہ چپ ہیں اور آدم علیہ السلام نام بتاتے جا رہے ہیں، چیزوں کی حقیقت بتاتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ بدل ڈالا ہے اب تو انداز بیاں ہم نے، بدل ڈالا ہے اب تو انداز بیاں ہم نے، وگرنہ بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے۔ فرشتے خاموش تھے، آدمی بول رہا تھا، فرشتے خاموش تھے، آدم بول رہا تھا، فرشتے خاموش تھے، انسان بول رہا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں دیکھا میرے آدم کے علم کی برتری ثابت ہو گئی، میرا آدم علم کے معاملے میں تم سے اعلیٰ ہے، اب کیا ہوگا؟ اب اللہ نے فرمایا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اے فرشتوں جب آدم کے علم کی برتری تم پر ثابت ہو گئی، اب میرے آدم کے لیے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، عزت کا سجدہ تھا، تعظیم کا سجدہ تھا۔ فرشتوں نے جناب آدم فسجدوا، سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے۔ ذرا سوچو، انسان مٹی کا پتلا ہے، فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں، کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی خطا نہیں کرتے، مگر سجدہ کسے کر رہے ہیں؟ جو مٹی سے بنا ہے، آگ ہوا پانی سے بنا ہے۔ آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا، تعظیم کا سجدہ فرشتوں نے ادا کیا۔ کس کی عزت کی؟ بولیے، انسان کی۔ بولیں کس کی؟ اونچی بولیں، انسان کی۔ ہم بھی انسان ہیں نا، وہ ہمارے بابا ہیں، ہمارے جد امجد ہیں، نوری مخلوق، مٹی پانی ہوا سے بنے ہوئے انسان کے سامنے اپنی پیشانی رکھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ پتا چلا انسان کی عظمت مال اور دولت میں نہیں ہے، انسان کی عظمت ثروت اور عزت میں نہیں ہے، انسان کی عزت عالی شان مکان بنانے میں نہیں ہے۔ انسان کی عزت اگر ہے کہ فرشتہ بھی تیری تعظیم بجا لائے تو تجھے علم سیکھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ جب انسان علم سے آراستہ ہوتا ہے تو مسجود ملائکہ قرار پاتا ہے، فرشتوں کا مسجود قرار پاتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، آپ جانتے ہیں آج موجودہ زمانے میں دنیا بہت ڈیولپ ہو چکی ہے، خوب ترقی کر چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ جن زبانوں کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، شمار کیا گیا ہے، خاندانی اور علاقائی زبانیں، بعض قبائلی زبانیں چھوڑ کر جن زبانوں کو گنا گیا ہے، شمار کیا گیا ہے، اتنی بڑی دنیا میں آج 3,500 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کتنی؟ اونچی بولیں، اتنی خاموشی میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں میرے بھائی، ذرا بولیں کتنی زبانیں؟ 3,500 زبانیں آج بولی جاتی ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں آج 3,500 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اللہ نے آدم کو کتنا علم دیا تھا؟ فرماتے اس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں بولنا جانتے تھے۔ تڑپ کے یار اونچی بولو، 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے۔ اب علماء تفاسیر لکھتے ہیں کہ جناب آدم کو پیالے اور پیالیوں کے نام معلوم، بنانے کا طریقہ معلوم، استعمال کا طریقہ معلوم،
یہ آج جو ٹیکنیک والی چیزیں عالم وجود میں آ رہی ہیں، یہ ساری چیزوں کا علم ان کو تھا۔ اس زمانے میں 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ نے جناب آدم کو عطا فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، علماء فرماتے تفاسیر، علماء تفاسیر فرماتے ہیں کہ آخر اتنا علم اللہ نے جو آدم کو دیا ہے یہ کیسا علم تھا؟ تو فرماتے ہیں آدم کو جتنا دیا گیا تھا یہ علم پاک مصطفیٰ کے سمندر کے چند قطرے اٹھا کر آدم کو دیے تھے، اس کا یہ عالم ہے۔ ذرا سوچو، جب قطروں کا یہ عالم ہے تو سمندر کا عالم کیا ہوگا؟ علم پاک مصطفیٰ کا جو سمندر ہے، اس سمندر سے چند قطرے نکالے اور جناب آدم کو دیے، تب علم کا یہ عالم ہے۔ تو ذرا سوچو ہمارے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا، آمنہ کے لال کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے نا، گنتی تو ہے نا، کتنی زبانیں جانتے تھے؟ مگر گنتی ہے۔ اور ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ کسی شاعر نے کہا تھا، کس کے لبوں پہ کیا ہے، یہی ہے، سرکار جانتے ہیں۔ کس کے لبوں پہ کیا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ کس کس کے دل میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ یہ نعت میں نے سنی تھی، پہلی مرتبہ میری زندگی میں، تو نعت کا معنی ہوتا ہے حضور کی تعریف۔ کس لب پہ کیا صدا ہے، یہ لفظ ہے، یہ مصرع ہے۔ کس لب پہ کیا صدا ہے، بولے سرکار۔ کس کے دلوں میں کیا ہے، سرکار۔ نعت کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا۔ جب پہلی مرتبہ میں نے یہ نعت میں نے سنی تھی، اسٹیج پر میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ نعت لکھنے والے شاعر نے لکھی نعت ہے، مگر کس لب پہ کیا صدا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ یہ نعت کہاں ہے؟ کس کے دلوں میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، یہ نعت ہو گئی۔ یہ ہو سکتی ہے نعت کہ دل میں کیا ہے آقا جانے، یہ کمال ہے، مگر لب پر کیا ہے، یہ اگر حضور جانے تو کمال کیا ہے۔ میرے منہ سے جو بات نکل رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہاں یا نا؟ جب آپ سمجھ رہے ہیں اور حضور اگر سمجھے تو کمال ہوا ہے۔ ہمارے بچے سمجھ رہے ہیں کہ میرے لب پہ کیا ہے، اور نعت لکھنے والے نے نعت میں اس کو لکھا ہے کہ کس لب پہ کیا صدا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا یہ نعت کیسے ہوئی؟ جملے لب پر آنے کے بعد، منہ سے ادا ہونے کے بعد تو بچہ بچہ جان لے گا، پھر حضور نے اگر جانا تو کمال کیا ہے۔ مگر اسی سوچ میں تھا کہ ایک دماغ کی کھڑکی کھلی کہ نہ یار، جس نے بھی لکھا ہے نعت ہی لکھا ہے۔ کیوں لکھا ہے نعت؟ لب پر لفظ آ گیا، لب پر جملے آ گئے، اور پھر اگر حضور جانے تو اس میں کمال ہے کہ نہیں ہے؟ تو یاد رکھے یقیناً یہ کمال ہی ہے، اور یہ نعت مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر ان کی بارگاہ میں جانے والے خالی عربی نہیں ہیں جو عربی بولنے والے ہوں، ہندوستان والے بھی جاتے ہیں، افغانستان والے بھی جاتے ہیں، امریکہ والے بھی جاتے ہیں، ایران والے بھی جاتے ہیں، فارسی بولنے والے بھی جاتے ہیں، ہندی بولنے والے بھی جاتے ہیں، اردو بولنے والے بھی جاتے ہیں، انگریزی بولنے والے بھی جاتے ہیں، چائنا بولنے والے بھی جاتے ہیں، گجراتی بھی جاتے ہیں، مراٹھی بولنے والے جاتے ہیں، ملیالم بولنے والے جاتے ہیں۔ اور وہاں جانے کے بعد جب حضور کے روزے پر حاضر ہوتے ہیں، یاد رکھیں نماز آپ عربی میں پڑھیں گے، سلام عربی میں کریں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مگر دل کا درد جب حضور کی بارگاہ میں سناؤ گے تو گجراتی بولنے والا گجراتی میں سنائے گا، انگلش بولنے والا انگلش میں بیان کرے گا، انگریزی بولنے والا انگریزی میں بیان کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مراٹھی بولنے والا مراٹھی بولے گا۔ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ عرض کرنے والے کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں گجراتی بول رہا ہوں، حضور کو گجراتی سمجھتی ہے کہ نہیں سمجھتی؟ میں انگلش بول رہا ہوں، حضور انگلش سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ میں چائنیز بول رہا ہوں، حضور چائنیز سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ کسی مومن کے دل میں یہ خیال نہیں آتا، اس لیے کہ کس لب پہ کیا صدا ہے سرکار جانتے ہیں۔
یہ ایمان ہے. ہماری زبان سے تو کچھ نکلتا ہے، جہاں زبان نہیں ہے ان کی بھی جانتے، جہاں زبان نہیں ہے آقا ان کی بھی سنتے ہیں. ہرنیوں کی داد کس نے سنی؟ اونٹوں کی فریاد کس نے سنی؟ لکڑیوں کا رونا کس نے سنا؟ سبحان اللہ. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جتنا بھی علم دیا ہے وہ علم پاک مصطفیٰ کے سمندر کے چند قطرے ہیں. کیا ہے؟ جب قطروں کا اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں ایک عقیدے کی بات کر دوں، میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو شاید وقت اسی میں نکل جائے. اب ذرا دیکھیں، آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں کے سامنے اللہ نے ظاہر فرمایا. فرشتے چپ ہوئے، آدم بولے. اللہ نے فرمایا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ بولے نہیں کیا. ابا واستکبرا، اکڑ گیا، تکبر کیا. وہ کان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے. اب تک جو اتنی گفتگو آپ نے سنی ہے، فرشتوں نے اعتراض کیا باری تعالیٰ کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء، اللہ نے جناب آدم کو علم عطا فرمایا چیزوں کے ناموں کا. ثم عرضهم علی الملائکہ، وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی اور فرمایا بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ لا علم لنا، فرشتوں نے کہا ہمیں علم نہیں ہے. اب اللہ نے فرمایا فرشتوں سجدہ کرو. اب اوپر سے جو کلام اور گفتگو ہو رہی ہے وہ آدم بڑے ہیں کہ نہیں؟ پھر اللہ نے آدم کی برتری ثابت کی کس وجہ سے اور کس سبب سے؟ علم کے سبب. کائے کے سبب سے؟ علم کے سبب برتری ثابت کی. فرشتوں سے کہا جھک جاؤ، فرشتے جھکے، شیطان نہ جھکا. اللہ تعالی نے اس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگا انا خیر من، میں اس لیے سجدہ نہیں کرتا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا تو آدم سے بہتر کیسا ہو گیا؟ اب اوپر سے جو گفتگو آ رہی ہے اس اعتبار سے شیطان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مولا جس کے سامنے تو جھکنے کا حکم دے رہا ہے، جتنا علم اس کے پاس ہے اس سے زیادہ میرے پاس ہے، اس لیے میں نہیں جھکوں گا. بات یہی بنتی ہے نا؟ اگلا کلام یہی بنے گا مولا تو نے فرشتوں کو اس کے سامنے اس لیے جھکایا کہ اس کا علم فرشتوں سے زیادہ ہے، میں اس لیے سجدہ نہیں کروں گا کہ میرے پاس اس سے زیادہ علم ہے، اس لیے میں بہتر ہوں. یہی جواب بنتا ہے اس کا. مگر اس نے یہ بات نہیں کہی، کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا تو کیسے بہتر ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مولا میں بہتر اس لیے ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا. اب مٹی اور آگ کی بحث چھیڑ دی. ذرا آپ سوچیں، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کے علم کا جواب ابلیس نہ دے سکا، مگر وہابیوں کے بڑے مولانا خلیل احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوی کے کہنے پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے براہین قاطعہ. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ شیطان کا علم ہے. ذرا سوچیں آپ، شیطان کا علم ہمارے آقا کے علم سے زیادہ ہے. ہم کہتے نادان، قطروں کے سامنے ہار گیا اور تو سمندر سے مقابلہ کروا رہا ہے. تو کہتا ہے نبی کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے. ذرا سوچ، جو آدم کے سامنے چپ ہو گیا، جواب نہ دے سکا علم کا، بلکہ خالی آگ اور مٹی میں الجھ کر رہ گیا، جب وہ ان کی برابری نہ کر سکا تو یہ ابلیس میرے آقا کے علم کی برابری کیا کر سکے گا؟ بات سمجھ گئے؟ بہرحال ہمیں ان سے کیا الجھنا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے فرمایا کہ
گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان سے، گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کہ اس کی وسعت علمی کا لاغ لے کے چلے۔ ہمیں کیا شکایت ہے رشید احمد کے مرید سے کہ شیطان کے علم کو بڑا بتایا؟ ہمیں گلا اور شکایت نہیں، گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کہ اس کی وسعت علمی کا لاغ لے کے چلے۔ اے امام احمد رضا تمہیں شکایت کیوں نہیں ہے؟ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے۔ بلند آواز سے آپ کو شکایت کیوں نہیں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، ہر ایک مخ بچا مخ کا ایاغ لے کے چلے۔ جو اپنا بڑا مانتا ہے اس کی بڑائی کرتا رہتا ہے۔ شراب بیچنے والے کا بیٹا اس کے پیچھے خالی شراب کے پیالے نہیں اٹھائے گا تو دوسرا کیا کرے گا؟ اے دیوبندی وہابیو، تم نے شیطان کو بڑا مانا اس لیے اس کی بڑائی کر دی، ہم نے آمنہ کے لال کو بڑا مانا ہے ہم اس لیے ان کی بڑائی کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا۔ اونچی اونچی ایمان ہے تو اونچی بولو، سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ والا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے ان اونچوں سے اونچا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا، سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ نے جناب آدم کو یہ علم عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم میراثی و میراث الانبیاء قبلی، علم میری میراث ہے، اور مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ان تمام نبیوں کی میراث درہم و دینار سونا چاندی مال پیسہ نہیں، فرمایا علم میراث ہے۔ نبیوں کی میراث کیا ہے؟ علم ہے۔ اور ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں میراث کسے کہتے ہیں، ورثہ کسے کہتے ہیں، اور ورثہ کسے ملتا ہے؟ حضرت آدم ہمارے کون؟ پوچھ رہا ہوں، اولین باپ، ابا ہیں ہمارے؟ حضرت آدم کس کس کے ابا ہیں؟ اچھا سب کے؟ اچھا کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، ہاں ہیں سب کے ابا ہیں؟ نیچے رکھے بولیے ہیں سب کے ابا؟ ہمارے والد ہیں نا وہ، اور نبی بھی ہیں، والد بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ وراثت کیا، ورثہ کسے کہتے ہیں؟ مثلا میں ہوں، آپ ہیں، آپ کے ابا ہیں، آپ کے ابا کے دو بیٹے، آپ اور آپ کا بھائی، ابا کا انتقال ہوا، ابا کا مکان ہے، ابا کی دکان ہے، ابا کا گوڈاؤن ہے، ابا کے پلاٹ ہیں، ابا کی زمینیں ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کی جو پراپرٹی ہے یہ کیا کہلائے گی؟ بولو، بہت ڈر رہے ہیں آپ، لینے کی باری آئے گی تو آستینے چڑھاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ کیا کہلاتا ہے وہ؟ اونچی بولو، سمجھنے والی تقریر ہے، ذرا سمجھ کے بولیں آپ۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ وارثہ کہنا، وراثت ہے وہ، وارثہ کہنے اپنی زبان میں کیا ہے؟ اونچی، وارثہ، وراثت، ورثہ۔ اب دو بھائی، ابا گئے، یہ ساری پراپرٹی چھوڑی، اب بڑے بھیا کہنے لگے بیٹا تو ایک دکان لے لینا، باقی سب میں لیتا ہوں، لے لو گے آپ؟ جی پوچھ رہا ہوں، گردن مت ہلائیے، زبان ہلا دیجیے، خاموش ہو جائیں گے؟ یا بڑے بھیا اگر کہتے ہیں کہ بھیا سارا سب میرا ہے، تو جا تو اب گھر سے کہیں کما اور اپنا مکان بنا، مانو گے؟ اگر وہ یہ کہہ دے تو آپ کہیں گے بھیا جیسے تو ان کا بیٹا ہے ایسے میں بھی بیٹا ہوں، حصہ لوں گا تو پورا پورا لوں گا، حجت کرو گے، بحث کرو گے، اگر بھائی پھر بھی نہ مانا تو محلے والوں کو جمع کرو گے،
خاندان کے بڑے لوگوں کو جمع کرو گے، وہ سمجھائیں گے کہ بھیا پورا پورا حق تو دینا پڑے گا، وراثت ہے اور یہ شرعی حق ہے، یہ شرعی، اس کے مسائل الگ ہیں، کسی موقع پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے اس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ پورا پورا حق دینا پڑے گا، اگر وہ بھائی پھر بھی نہ مانا تو ہماری آستینیں چڑھے گی، ہاتھا پائی ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، پھر بھی نہ مانا معاذ اللہ کورٹ کچہری ہوگی، اور اسی کو لے کر مرڈر ہو جاتے ہیں، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے۔ لوگ اگر تمہیں سمجھائے نہیں دیتا چھوڑ دے پیچھا، تو اپنا کر اللہ تجھے دے دے گا، آپ پھر بھی نہیں مانو گے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا میرے باپ کا مال ہے، جتنے کا حق اس کا ہے اتنا میرا بھی حق ہے، میں تو لے کر کے رہوں گا، چاہے مرنا پڑے یا مارنا پڑے۔ آپ لڑنے تیار ہو جاؤ گے بلا تمثیل، اپنے باپ کی وراثت کو لینے کے لیے ہم لڑنے بھیڑنے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے باپ جناب آدم علیہ السلام ہے، اللہ نے جناب آدم کی وراثت مال نہیں رکھی ہے، دولت نہیں رکھی ہے، جناب آدم کی وراثت علم ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھو، اب یہ علم ہمارے بابا کی وراثت ہے، ان کا وارثہ ہے، اب ہمارا حق ہے ہم آگے بڑھ بڑھ کر اسے حاصل کریں، اگر کوئی نہ دے رہا ہو تو لڑ کر کے حاصل کریں۔ یاد رکھیں جب ہم اپنے باپ کا ورثہ مکان اور بلڈنگ نہیں چھوڑتے تو اپنے بابا آدم کی وراثت علم کو ہم نے کیوں چھوڑ دیا ہے، کس کے حوالے کر دیا ہے؟ دوسرے علم لے کے بھاگے جا رہے ہیں اور ہم 0/سناٹا بنے ہوئے منہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ بڑا عالم بن گیا، وہ بڑا فلاں علم والا ہو گیا، اس نے یہ پڑھ لیا، اس نے وہ پڑھ لیا۔ مسلمانوں آدم ہمارے باپ ہیں اور علم ہمارا ورثہ ہے، ہمیں حاصل کرنا پڑے گا۔ دنیا کے مال کے لیے تو لڑتے ہو، یاد رکھیں یہ علم بھی ہماری وراثت ہے، ہمارا حق ہے، اسے حاصل کرو۔ اور اگر کوئی نہ دے تو جیسے دنیا کی پراپرٹی کے لیے لڑ کر لیتے ہو نا، ایسا اپنا علم جو تمہارا حصہ ہے، حق ہے، اسے لوگوں سے لو، حاصل کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں یار، آج دنیا نے نعرہ دیا ہے، دنیا نعرے لگا رہی ہے، علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، ایجوکیشن ہر انسان کا حق ہے۔ سنا ہے نعرہ اونچی، دنیا نعرے لگا رہی ہے، علم حاصل کرو، علم ہر انسان کا حق ہے۔ قربان جائیں آمنہ کے لال کے، دنیا کہتی ہے علم حاصل کرو، علم تمہارا حق ہے، میرے آقا فرماتے ہیں حق نہیں فرض ہے۔ بولے نا سبحان اللہ، حق نہیں، اونچی بولے، علم حاصل کرنا۔ اسلام کیا کہتا ہے، نبی نے کیا فرمایا؟ علم حاصل کرو تمہارا حق ہے، فرمانا حق کہنے والے اور ہیں، تمہارا نبی علم حاصل کرنے کو حق نہیں فرض بتاتا ہے۔ اور جانتے ہو حق اور فرض میں فرق کیا ہے؟ حق اور فرض میں فرق یہ ہے کہ حقدار اپنا حق معاف کرنے کا رائٹ رکھتا ہے۔ حقدار، ہمارے سید اقبال صاحب تشریف فرمائے باپو، اگر انہوں نے ہمیں 20,000 روپیہ بطور قرض دیا تو ان کا حق ہے کہ مجھ سے مانگیں، حق ہے نا؟ ہاں یا نا؟ حق ہے کہ مجھ سے مطالبہ کریں، مگر انہیں اس کا بھی حق ہے کہ چاہیں تو معاف کر دیں، رائٹ ہے نا ان کے پاس؟ مولانا چلو میں نے معاف کر دیا، حق ہے، رائٹ ہے ان کے پاس کہ اپنے حق کو معاف کریں، مگر فرض وہ چیز ہے کہ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ حق معاف کیا جا سکتا ہے، فرض معاف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے دنیا کہتی ہے علم حاصل کرو یہ حق ہے، اور ہمارے آقا کہتے ہیں حق نہیں فرض ہے، تجھے علم لینا ہی پڑے گا۔ آج دنیا علم کے میدانوں میں آگے بڑھ رہی ہے اور یہ مسلمان علم کے معاملے میں پیچھے کی طرف آ رہا ہے۔ ایک دور تھا ہمارا سنہری دور، کوئی مسلمان جاہل نہیں ہوتا تھا، کوئی مسلمان ان پڑھ نہیں ہوتا تھا، ہر مسلمان، بلکہ دنیا نے علم کی خیرات مسلمانوں سے پائی ہے، دنیا نے علم کی خیرات اسلام سے پائی ہے۔ یاد رکھیں بات کے دوروں میں اسلام میں علم کی تقسیم کبھی نہیں ہوئی،
علم ایجوکیشن کو تقسیم نہیں کیا گیا، بعد کے زمانوں میں اسے بانٹا گیا۔ علم علم ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے۔ یہ مدرسہ امام اعظم کھولا گیا، چل رہا ہے بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ، ماشاءاللہ، اللہ اسے دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ عمارت کرائے کی ہے، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ادارے کی عمارت کو ذاتی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے حوصلوں میں بلندی عطا فرمائے۔ یہ علم کی خیرات بانٹ رہے ہیں، مگر ہم اسے کیا نام دیتے ہیں؟ دین کا مدرسہ، دینی مدرسہ، اسلامی مدرسہ، عربی مدرسہ۔ اسکول کو کہتے نا یہ تو دنیاوی مدرسہ ہے نا، دنیا کی اسکول ہے۔ یاد رکھیے گا یہ تقسیم پرانی نہیں ہے، بہت بعد میں ہوئی۔ یہ تقسیم انگریزوں نے کی ہے، یہ تقسیم انگریزوں نے کی۔ یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے۔ جس نے دین پڑھا وہ ملا جی ہو گئے، جس نے دنیا پڑھ لیا وہ مسٹر ہو گیا۔ یہ مسٹر اور ملا کی تقسیم انگریزوں نے کی ہے۔ اسلام میں مسٹر اور ملا نہیں ہے، جو ملا ہے وہ مسٹر بھی ہے، اور جو مسٹر ہے وہ ملا بھی ہے۔ جو مولانا ہے وہ اپنے وقت کا ڈاکٹر بھی ہوتا تھا، جو مولانا ہے وہ اپنے وقت کا شہنشاہ بھی ہوتا تھا، جو مولانا ہے وہ اپنے وقت کا پروفیسر اور لیکچرار بھی ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں دنیا والے کہتے ہیں دنیا کا علم پڑھو گے تو بادشاہ کے گر جانو گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمارے نبی نے مدرسہ قائم کیا تھا، اور وہ مدرسہ کہاں بنایا تھا؟ مدینہ میں مسجد نبوی کو سٹا ہوا بنایا تھا۔ اور یہاں سے ایک بات عرض کر دوں، اللہ سب کو مدینہ لے جائے۔ جنہوں نے آمین کہا اللہ انہیں جلدی لے جائے، جنہوں نے بلند آواز سے کہا اللہ انہیں اسی سال لے جائے۔ آپ جب مدینہ جاؤ گے، مسجد نبوی میں جاؤ گے، تو مسجد نبوی میں روضہ رسول کے بالکل مد مقابل قبلے کی طرف سرکار کا رخ انور ہے، اور بالکل اس کی الٹی سمت میں آپ جب جاؤ گے نا، گنبد خضرا کے پیچھے، جالی مبارکہ کے پیچھے کی سائٹ میں جہاں گرین جالی لگی ہوئی ہے، وہاں ایک مسجد میں چبوترا ہے۔ دیکھا ہے؟ کس کس نے دیکھا ہے چبوترا؟ ماشاءاللہ ہے نا؟ مسجد سے کچھ اونچا، تقریباً 2.5 فٹ، قریب 3 فٹ بلند ہے، اور یہ حضور کے زمانے ہی سے اونچا ہے۔ ایسا نہیں کہ بعد میں اونچا کیا گیا، حضور ہی نے الگ کیا تھا اسے، اور اسے بلند کیا، اونچا رکھا۔ وہ مدرسہ اسٹارٹ ہوا تھا، سبحان اللہ کہہ دیں یار، سبحان اللہ کہہ دیں۔ کیسا مدرسہ تھا؟ پروفیسر کتنے؟ 1۔ کتابیں کتنی؟ 1۔ پڑھانے والے محمد مصطفیٰ۔ جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ قرآن، ذہن حاضر ہے؟ پڑھانے والی ذات مصطفیٰ، اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف قرآن۔ اور پڑھنے والے کون ہیں؟ ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں، دوسری طرف عبداللہ ابن ابو بکر ہیں، تیسری طرف حضرت قاسم حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی ہیں، دادا بھی اسی مدرسے میں، بیٹا بھی اسی مدرسے میں، پوتا بھی اسی مدرسے میں۔ اور جب پڑھنے والے 50 سال والا بھی ہے، 32 سال والا بھی ہے، 17 سال کا بھی ہے، 10 سال کا بچہ بھی ہے، مدرسہ ایک ہے، پڑھنے والوں کی عمروں کی کوئی قید نہیں ہے۔ پڑھانے والی ذات مصطفیٰ، جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ قرآن پاک، مگر اس مدرسے سے نکلنے والا اپنے وقت کا جہانگیر حضرت عمر فاروق اعظم بن کے نکل رہا ہے، اپنے وقت کا فیلڈ مارشل خالد بن ولید بن کے نکل رہا ہے، کوئی وہاں سے ابو عبیدہ بن جراح جیسا سپہ سالار اعظم بن کے نکل رہا ہے، کوئی وہاں سے عدل و انصاف کرنے والا علی المرتضیٰ بن کے نکل رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو، ایک کتاب پڑھائی جا رہی ہے، کوئی جج بن کے نکلا، کوئی وکیل بن کے نکلا، کوئی اپنے وقت کا سپہ سالار بن کے نکلا، کوئی فوجی بن کے نکلا۔ یا اللہ، آخر یہ تو دنیا کے علوم ہے، یہ فنون دنیا کے ہیں، آخر یہاں سے کیسے نکلا؟ پتا چلا تبیانا لکل شیء، قرآن وہ ہے جس میں اللہ نے ہر چیز کا روشن بیان رکھ دیا ہے۔ جب پڑھانے والے مصطفیٰ ہو اور جو کتاب پڑھی جا رہی ہے وہ قرآن ہو، تو نکلنے والا ابو عبیدہ بن جراح نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ پتا چلا یہ قرآن پڑھنے والے تھے جو مصلی پر امامت بھی کرتے تھے اور مصطفیٰ کی خلافت اور نیابت کا حق بھی ادا کیا ہے۔ ابو بکر بادشاہ تھے کہ نہیں تھے؟ حضور کے بعد بادشاہ اسلام کون بنے؟ خلیفہ اسلام
کون بنے؟ اونچی بولو. ابو بکر کے بعد کون بنے؟ اونچی. جس ترتیب سے خلافت ہے اسی ترتیب سے افضلیت بھی ہے. اسی ترتیب سے افضلیت بھی ہے. نبی کے بعد خلیفہ جس کا ایمان ہے وہ بولے. حضرت ابو بکر کے بعد، فاروق اعظم کے بعد، عثمان غنی کے بعد مولا علی شیر خدا. سبحان اللہ. اب یہ چاروں خلفاء دنیا کا نظام بھی سنبھال رہے ہیں، حکومت اور سلطنت بھی چلا رہے ہیں. ان کے زمانے میں مسجد نبوی کے امام صاحب کون تھے؟ ابو بکر جب بادشاہ تھے تو مسجد کے امام کون؟ ابو بکر صدیق. جمعے کا خطیب کون؟ ابو بکر صدیق. عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، دنیا کی خلافت بھی سنبھال رہے ہیں، مسجد کا مصلی بھی سنبھال رہے ہیں، جمعے کی خطابت بھی سنبھال رہے ہیں. یہ تو خلفاء کی بات ہے. یاد رکھیں دنیا اسلام میں جتنے بھی مسلمان بادشاہ ہوئے سوائے چند کے، ایک بھی مسلم بادشاہ ایسا نہیں ہے جو غیر عالم ہو. یہ تاریخ ہے اسلام کی. سوائے چند کے، ان چند میں یہ بیوقوف اکبر آتا ہے. یہی ایک انگوٹھا چھاپ تھا، عالم نہیں تھا، اور اسی لیے اس نے تماشا کر کے رکھ دیا، دین الہی قائم کر دیا تھا. بہرحال مجدد الفسانی نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی، یہ اپنی جگہ. مگر ان کے علاوہ، اس کے علاوہ چند لوگ ہوں گے ایسے. پوری 1400 سالہ تاریخ میں مسلمان جتنے بادشاہ گزرے ہیں، صلاح الدین ایوبی اپنے وقت کا بادشاہ بھی تھا اور بہترین عالم دین بھی تھا. محمود غزنوی اپنے وقت کے شہنشاہ بھی تھے اور اپنے وقت کا بہترین عالم دین بھی تھا. عالم دین نہیں، عالم بعمل تھے. دنیا کا کوئی بادشاہ جو مسلم ہو، بادشاہ ہو، غیر عالم ہو، ایسا نہیں ہوا. انگریزوں نے مسٹر ملا کا فرق کر کے رکھ دیا، کہا یہ ملا جی ہیں اور یہ مسٹر صاحب ہیں. ورنہ یاد رکھیں یہ تقسیم دین و دنیا کی تقسیم. یقین جانیں آپ، دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا کا علم حاصل کرو گے تو ثواب نہیں ہے، دین کا علم حاصل کرو گے تو ثواب ملے گا. میں کہتا ہوں نا، یہ سارا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. یہ سارا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اگر کوئی عالم، فاضل، قاری، مفتی بن گیا، مگر علم حاصل کرنے میں نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے مفتی صاحب کہیں، لوگ میرے ہاتھ چومیں، لوگ میرے گلے میں ہار ڈالیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میری واہوائی کریں، تو حدیث پاک میں نہیں آیا ایک قاری، ایک عالم، ایک سخی، ایک شہید اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا، اے میرے دین کے عالم بتا، میں نے تجھے اتنا علم دیا تھا، تو نے میری عطا کردہ نعمت کے بدلے میں میرا کیا شکر ادا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے علم حاصل بھی کیا، لوگوں میں پھیلایا بھی، عام بھی کیا. اللہ ارشاد فرمائے گا کہ نانا تو نے میرے لیے علم حاصل نہیں کر کے پھیلایا نہیں، بلکہ تو دنیا میں علم اس لیے پھیلاتا رہا کہ لوگ تجھے عالم کہے، لوگ تجھے قاری کہے. فرشتوں اٹھاؤ اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. اس عالم اور قاری کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سخی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، حتیٰ کہ دین اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے شہید کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. حدیث ہے. وجہ کیا؟ نیت صاف نہیں ہے. پتا چلا اگر خالص اللہ کے لیے علم حاصل نہ کیا گیا، خالص اللہ کے لیے صدقہ خیرات نہ کی گئی، خالص اللہ کے لیے جام شہادت نوش نہ کیا گیا، تو یہ اتنے بہترین عمل بھی کر کے بندہ جہنم میں جا سکتا ہے. علم حاصل کرو تو رضا الہی کے لیے، علم حاصل کرو تو دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے، اللہ کے فرامین پر عمل کرنے کی نیت سے علم حاصل کرو. اسی طرح کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی جراح، سرجن بننا، لیکن نیت یہ تھی کہ میں اس سے اپنی قوم کو فائدہ پہنچاؤں گا، اپنی قوم کے بے پڑھے لکھے لوگوں کو علم عطا کروں گا، اپنی قوم کو عروج دینے کے لیے پڑھوں گا. اب اگر وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بھی بنتا ہے اور نیت امت کی بھلائی ہے تو یقین جانے یہ علم حاصل کرنا اس کے لیے جنت کا سبب بن جائے گا.
تو یہ علم تقسیم کیا گیا ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ بنایا. اس مدرسے میں داخلے کے لیے کسی عمر کی قید نہیں تھی. یہ نرسری اور کے جی وغیرہ چلتے ہیں, 6 مہینے کے بچوں کو لے جا کے دے دو, آپ لے لیں گے کیوں جی؟ کہیں گے نہ ابھی تھوڑا بڑا ہونے دو اس کو, ابھی نہیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ تھی, کھول دیا مدرسہ کہ جس کو آنا ہے وہ آ جاؤ. قابل مبارکباد ہیں مولانا اویس صاحب, مولانا مدثر صاحب, حافظ مدثر صاحب قبلہ مدثر اللہ العالی, اور ان کے سارے رفقا جو ان کا تعاون کر رہے ہیں. الحمدللہ یہاں چھوٹے بچے بھی ہیں اور تعلیم بالغان بھی ہیں. گویا یہ اپنے نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں. جوان ہے آؤ, 10 سال کا ہے آ جاؤ, 50 کا ہے آ جاؤ, ہم علم سکھائیں گے. اور دیکھیں آپ, علم حاصل کرنا وہ عظمت والی بات ہے کہ مسجد نبوی کا ایک حصہ پوری مسجد سے زیادہ اونچا حضور نے بلند بنایا. کیا اشارہ ملتا ہے اس سے معلوم ہے آپ کو؟ عبادت کرنے والے نیچے عبادت کریں گے. علم حاصل کرنے والوں کو حضور نے اسی صف میں نہیں بٹھایا, اونچی جگہ پر بٹھایا. دنیا والوں کو پتا چلے کہ نگاہ نبوت میں عابد کا مقام اور ہے, عالم کا مقام اور ہے. علم والوں کو بلندی پر بٹھایا, عابدوں کو نیچے بٹھایا کہ خدا کو سجدہ کرنا ہے مگر نیچے کرو. اور اے علم حاصل کرنے والوں, تمہیں اللہ بلندی عطا فرماتا ہے, اس لیے تمہیں اونچی جگہ پر بٹھاؤں گا. پتا چلا علم حاصل کرو گے اللہ تعالیٰ یہاں بھی عظمت عطا فرمائے گا, وہاں بھی عظمت عطا فرمائے گا. علم سے کورے رہو گے یہاں بھی ذلیل و خوار رہو گے, اور آخرت میں بھی اللہ عزتوں سے محروم کر دے گا. علم حاصل کرنا ہے, ہمیں پڑھنا ہے, اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے, جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی, مگر وہ زمانہ مسلمانوں کی غربت کا زمانہ تھا, مفلسی کا زمانہ تھا. پیٹ پر پتھر باندھتے تھے مسلمان, ایک ایک کھجور پر 2 دن کا گزارا ہوتا تھا. سواری کے لیے جانور نہیں تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ مسلسل 1 مہینہ کبھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا. کئی دن کالا پانی پی کر کے ہم نے دن گزارے ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہے اتنی غربت کا زمانہ. اللہ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. 70 دشمن قید میں آئے, مدینہ لایا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ بتاؤ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. مشورے میں طے ہوا, سرکار نے دیکھا کہ ان گرفتار شدہ قیدیوں میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. سرکار نے لوگوں کے کہنے پر فدیہ مقرر کیا کہ ہر قیدی اپنے بدلے 300-400 درہم ادا کرے, وہ آزاد ہو جائے گا. اس کے رشتہ دار آتے تھے, وہ دراہم ادا کرتے, اپنے قیدی کو لے جاتے. یہ اصول بنا. مگر آقا نے وہ قیدی جو پڑھے لکھے تھے, لکھنا پڑھنا جانتے تھے, ان کے لیے فرمایا کہ تمہیں پیسہ سونا چاندی دینے کی ضرورت نہیں ہے. کہا تم پڑھنا لکھنا جانتے ہو, ایک آدمی مسلمان کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے, وہ آزاد ہو جائے گا. گویا ہمارے آقا نے علم کی اہمیت کو بتایا, لکھنے پڑھنے کی اہمیت کو بتایا کہ دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے, مگر میں اس بہانے سے اپنی قوم میں علم کے فیگر کو بلند کرنا چاہتا ہوں, علم معیار کو بلند کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں ہمارے آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا تو پورے حجاز میں, حجاز جو صوبہ ہے, مکہ اور مدینہ اسی صوبے میں اسٹیٹ, عرب ملک کی اسٹیٹ جو حجاز ہے, آج بھی اسے حجاز کہا جاتا ہے. پورے حجاز مقدسہ میں اس زمانے میں لکھنا پڑھنا جاننے والے کل 17 لوگ تھے. کتنے؟ 17 لوگ تھے, 17 جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. اعلان نبوت جب حضور نے فرمایا,
اور اعلان نبوت کے بعد سرکار نے صرف 23 سال ظاہری زندگی اس دھرتی پر گزاری. اس 23 سال میں جب اعلان کیا تو 17 پڑھنا لکھنے والے لوگ تھے، اور جب سرکار نے پردہ فرمایا تو تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کے ہاتھ میں قلم تھما دیا تھا. یہ معلم کائنات ہے، وہ سرکار مدینہ جن کو اللہ نے معلم بنا کے بھیجا. آج ان کی ماننے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے. میرے بھائیوں ذرا سوچیں، آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے. فرمایا جہاں ملے حاصل کر لو، پیچھے مت بھاگنا، دوڑو اس کے لیے، کوشش کرو، محنت کرو، جہاں بھی نظر آئے اسے حاصل کرو، شرمانا مت. کہ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا ہی گما ہوا سرمایہ ہے نا، تمہارا اپنا ہے، تو اپنا لینے میں شرم آتی ہے؟ بولو نہیں نا. مثال کے طور پر یہ مدرسہ کھلا ہوا ہے، ہمارے حافظ مدثر صاحب ہیں، مولانا مدثر ہے، حضرت مولانا اویس صاحب ہیں. ظاہر بات ہے یہ تقریباً ان کو تو میں بعد میں جانتا ہوں، مولانا اویس صاحب کو ان کے بچپن سے میں جانتا ہوں، بہت چھوٹے تھے تب سے میں ان کو جانتا ہوں، اور تبھی سے وہ میری تقریروں کے شائخ بڑے، اور علم کی ایک جستجو ہے الحمدللہ. جب بالکل کم عمر تھے تبھی میرے پاس آ کر کتابیں لکھواتے تھے. حضرت کون سی کتاب منگاؤں، کہاں سے منگاؤں، کون سی ملے گی، ناموں کی لسٹ لے کر میرے پاس سے جاتے تھے اور ساری کتابیں منگاتے رہتے تھے. الحمدللہ اللہ ان کے علمی ذوق کو اور ترقی عطا فرمائے اور انہیں علم نافع عطا فرمائے. یہ لڑکے ظاہر بات ہے زیادہ عمر نہیں ہے ان کی عمر تقریباً 30 کے اندر ہیں سب. اب کوئی 40-45 سال کا پڑھا نہیں ہے. انہوں نے اعلان کر دیا بھائی آؤ ہمارے پاس، ہم نے کھولا ہے مدرسہ. آدمی سوچے گا میں تو 50 کا ہوں، یہ 30 اور 25 سال کے لڑکے ہیں، میرے بچے کی عمر کے ہیں، میرے بیٹوں کی عمر کی ہے، مجھے شرم آئے گی اب جانے میں، اچھا نہیں لگے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یاد رکھو حضور نے فرمایا گم شدہ سرمایہ ہے علم، جہاں مل جائے اسے لے لو، شرمانے کی ضرورت. مثال کے طور پر آپ گاڑی پر جا رہے ہیں، اللہ نے خوب مال و دولت سے نوازا، عمر بھی 50 ہے آپ کے جیب سے پرس گر گیا، آپ آگے بڑھے، کسی دکان پر گئے، جیب میں ہاتھ ڈالا کہ پاکٹ نکالیں، ڈالا تو خالی تھا، پرس کہیں گر گیا. آپ پلٹ کر واپس آنے لگے، کہاں گرا ہوگا، کدھر گرا ہوگا؟ آپ لاکھ پتی کروڑ پتی آدمی، اس میں پاسپورٹ، اسی کے اندر آپ کے آئی ڈی پروف، کچھ پیسہ، سارا کچھ اس کے اندر ہے، ضروری کاغذات. آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے تو گلی کے نکڑ پر 10 سال کا لڑکا، ناک بہ رہی ہے، حال پراگندہ ہے، بال بکھرے ہوئے، آپ کا پرس اس کے ہاتھ میں، وہ اندر سے ایک ایک تصویر نکال رہا ہے، ایک ایک کاغذ نکال رہا ہے. آپ کی نظر پڑی، آپ نے گاڑی روکی، روکتے ہی اترے، اور اتر کر کتنا لاڑ کرتے ہو، بیٹا کہاں ملا، بیٹا یہ میرا ہے، بیٹا مجھے دے دے نا، بیٹا میرا ہے مجھے دے دے. اب وہاں سے جناب سکندر صاحب گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کروڑ پتی آدمی ہے، 10 سالہ جس کی ناک بہ رہی ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا ہے، اس سے مانگ رہا ہے. انہوں نے ان سے تانا دیا، شرم نہیں آتی، اتنے چھوٹے بچے سے مانگ رہا ہے. آپ کا جواب ہوگا سکندر بھائی معاف کرنا، مانگنے میں شرم کیسی، میرا ہے، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، میرا پاکٹ ہے، میرا پرس ہے، میں تو لوں گا، لے کر کے رہوں گا. مجھے بتاؤ اس سے پرس مانگنے میں شرم آئے گی، حیا آئے گی؟ نہیں. اس لیے کہ کیوں نہیں آئے گی، آپ کا ہے، اگرچہ ناک بہ رہی ہے آپ مانگیں گے، اگرچہ بچہ ہے آپ مانگیں گے، آپ کہیں گے میرا ہے، مجھے مانگنے میں شرم کیا ہے. میرے بھائیوں اگر آپ نے اب تک قرآن نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہے اور تجوید سے نہیں پڑھا، قواعد کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھا، تو یہ 30 سالہ مولانا اویس ہے، یہ 25 سالہ حافظ مدثر ہے، حضرت مولانا ادریس ہے 30 سالہ، آپ 50 کے ہیں. آپ کا یہاں سرمایہ ہے، ان کے پاس آؤ، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا بچہ کیوں نہ ہو، آپ سے کم عمر کیوں نہ ہو، آپ کا سرمایہ گما ان کے پاس ہے، ان سے مانگو، حاصل کرو. اور جو پرس وہ بچہ تمہیں لوٹائے گا نا 10 برس کا، تو خالی لے کر بھاگ نہیں جاؤ گے آپ، ہاں؟ وہ لے کے کچھ نہ کچھ تو دو گے، بیٹا یہ میری طرف سے تیرے لیے ہے.
بیٹا یہ میری طرف سے تیرے لیے. وہ بچہ کہے گا نا نا مجھے نہیں چاہیے. آپ کہیں گے نا نا رکھ لے, جیب میں زبردستی ڈالو گے. پتا چلا آپ کا گمشدہ سرمایہ اگر کہیں مل جائے تو منت سماجت کر کے آپ مانگو گے, اور جب وہ دے دے تو کچھ نہ کچھ اس کے جیب میں بھی ڈالو گے. تو علماء سے فری میں پڑھ کے مت جایا کرو, کچھ نہ کچھ دیا کرو کہ انہوں نے آپ کا سرمایہ لوٹایا ہے. آپ کا گمشدہ سرمایہ یہ لوٹا رہے ہیں, انہیں کچھ نہ کچھ ہدیہ نذرانہ دیا کرو. تو میرے بھائیوں یاد رکھو, علم حاصل کرو, علم سے عزت ملتی ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دو, کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہیں؟ یہ سوال ہے, استفہام انکاری ہے. کیا برابر ہے؟ ظاہر بات ہے جواب ہوگا نہیں. تو میں کہتا ہوں یاد رکھو, دین اور دنیا کا علم یہ لوگوں نے تقسیم کیا ہے, اسلام تقسیم نہیں کرتا. جہاں آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں, وہاں دنیا کے معاملے میں بھی پیچھے مت رہنا, آگے بڑھو. یاد رکھو دنیا ایجوکیشن کے معاملے میں آگے بڑھ رہی ہے, ہم دین میں بھی پیچھے ہیں, دنیا کے معاملے میں بھی پیچھے ہیں. یقین جانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی, ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں امام تلاش کریں گے, نماز پڑھانے والا امام نہ ملے گا. سمجھ لینا قیامت بہت قریب آ گئی ہے. امامت کرنے والا مسجد میں نہ ملے گا تو سمجھ لینا قیامت بہت قریب آ گئی. یہ دور آیا کہ نہیں آیا؟ اگر کسی وجہ سے مسجد کے امام صاحب اور مؤذن دونوں غائب ہو جائیں, مسجد نمازیوں سے بھری رہتی ہے, سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے آپ پڑھائیے, وہ کہتا ہے آپ پڑھائیے, وہ کہتا ہے آپ پڑھائیے, وہ کہتا ہے نہ مجھے نہیں آتی, میرے سمجھ میں نہیں آتا, میں نہیں پڑھا پاؤں گا, مجھے مسائل معلوم نہیں, مجھے قرأت نہیں آتی ہے. امام اور مؤذن دونوں کسی دن غائب ہو جائیں تو ہماری پوری مسجد میں ایک بندہ ایسا نظر نہیں آتا جو امامت کے قابل ہو. میرے بھائیوں کم سے کم اتنا علم تو حاصل کرے نا, کبھی وقت ضرورت پڑ جائے تو آپ مصلی پر امامت بھی کر سکیں اور جمعے کا خطبہ بھی دے سکیں. میں ان بچوں کو مبارکباد دوں گا. الحمدللہ ایک تعلیمی بالغان کا ایک لڑکا جس نے مجھے آج قرآن سنایا مغرب کے بعد, ماشاءاللہ طبیعت خوش ہو گئی, چہرے پر داڑھی ہے, جوان لڑکا ہے. یقین جانے اتنا بہترین قرآن اس بچے نے پڑھا, کبھی ضرورت پیش آئے تو وہ مصلی پر چڑھ کر امامت بھی کر سکتا ہے. آپ اس مدرسے کا تعاون کریں, ان کے کاندھے سے کاندھا ملائے. دنیا بہت آگے نکل گئی, ہم دین کے معاملے میں بھی پیچھے رہ گئے, دنیا کے معاملے میں پچھڑ گئے. یقین جانے آپ وہ قومیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا تھا, آپ جانتے ہیں ایک زمانہ تھا ہماری گلی کوچوں میں روڈوں پر جھاڑو دینے والی ایک قوم تھی, لیٹرنگ صاف کرنے والی قوم تھی. انہوں نے ایجوکیشن حاصل کیا, پڑھائی کی, تعلیم حاصل کی, آج بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ علم حاصل کر کے آگے بڑھتے گئے, اور یہ مسلمان علم کا دامن چھوڑ کر پیچھے آتا گیا, نیچے اترتا گیا. اب ظاہر بات ہے کسی سیٹ سے بندہ اوپر اٹھ کے دوسری سیٹ پر جائے گا, وہ نیچے والی سیٹ جب خالی ہوگی اسے پر تو کرنا پڑے گا نا, کوئی نہ کوئی تو اسے بھرے گا. آپ جانتے ہیں کہ ان سیٹوں کو کون پر کر رہا ہے, وہ خالی سیٹیں بھر کون رہا ہے؟ آپ سیٹیوں میں جائیے, سورت آئیے آپ کبھی, خدا کی قسم میری آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. یقین جانے آپ سورت کے کپڑا مارکیٹوں کا دورہ کریں, اللہ کی عزت کی قسم کہتا ہوں مارکیٹوں میں سنڈاس صاف کرنے والے مسلمان نظر آئیں گے. آپ رات کو 1-2 بجے آپ روڈ پہ نکلیے تو روڈوں کو صفائی کرنے والے جو ہوتے ہیں, کچرا بھرنے والے, ان میں اگر آپ نام پوچھو گے نا ان میں کئی لوگ مسلمان نکل آئیں گے. آخر یہ کیا ہوا؟ جو وہ کام کرنے والے تھے آگے نکل گئے اور ہم نے علم کا دامن چھوڑ دیا, نیچے اتر آئے. تو جو وہ کام کرتے تھے وہ ہم کرنے لگے, اور جو ہمارا کام تھا وہ لوگ کرنے لگے. میرے بھائیوں آج ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. وہ پیغمبر جو معلم کائنات بن کر دنیا میں آئے, جن پر کتاب نازل ہوئی قرآن, اس قرآن کا پہلا سبجیکٹ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے. پڑھو,
آج اس قرآن کے ماننے والے، اس نبی کے ماننے والے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایجوکیشن حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، بھوکے رہنا پڑے تو رہ جانا، مگر علم سے کبھی بھی کورے مت رہنا۔ علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، عمر کا خیال نہ کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر میں اترنے تک علم حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا، انتقال ہونے لگا، تو انتقال کے وقت ایک عالم دین آپ کے پاس آئے، آخری لمحات آپ نے آنکھ کھولی اور کھول کر اس عالم سے ایک دینی مسئلہ پوچھ ڈالا کہ اس مسئلے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو وہ عالم دین تڑپ گئے کہ حضور آخری دور، آخری وقت ہے آپ کا اور آپ مجھ سے مسائل پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمنا یہی ہے علم سیکھتے سیکھتے موت آ جائے۔ ذرا سوچیں آپ، ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ تھا، آج ہم نے علم سے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، علم حاصل کرو۔ الحمدللہ یہ مدرسے اور ان کی تعلیم یہ بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ ان کا مستقبل بڑا روشن ہوگا، اور یقین جانے مدرسوں پر ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو خاندان، جو فیملیاں دنیا کے علم میں آگے بڑھی ہوئی ہیں، انہوں نے دین کی طرف بالکل توجہ نہ دی۔ بیٹا بڑے عہدے پر چلا گیا، خوب علم حاصل کیا، مگر جب باپ مرا تو بیٹا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں، بیٹا غسل دینے کے قابل نہیں۔ لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے اور بیٹا بیرسٹر بن کے آیا، اسے کہیں کہ بھائی آپ آئیے نا، کم سے کم پڑھاتے نہیں، پڑھو تو کتنے ایسے بیرسٹر آپ کو مل جائیں گے مسلمان طبقے میں جو کہیں گے کہ نہ مجھے طہارت نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سکھایا نا اسے، کاش کے مدرسوں میں داخل کیا ہوتا، اسے آداب سکھائے گئے ہوتے۔ ہمارا بیٹا اگر بیرسٹر بھی بن جائے تو اسے دین اتنا پڑھاؤ کہ کم از کم جب باپ کا انتقال ہو تو امام صاحب سے کہے الحمدللہ میں بھی پڑھانا جانتا ہوں، کیونکہ پہلا حق میرا ہے۔ غسال نہ بلایا جائے، باپ میرا مرا ہے، میں باپ کو، میت کو غسل دینا جانتا ہوں۔ ظاہر بات ہے جسے پیسہ دے کر آپ غسل کرواؤ گے نا باپ کا، تو کیا ایمانداری سے بولو جو پیسہ اور فیس لے کر غسل دے گا میت کو، کیا وہ محبت ہوگی جو بیٹا محبت کے ساتھ غسل دے گا؟ بولو نہیں نا؟ تو کم سے کم اپنی اولاد کو اتنا علم تو دے دو کہ ہم جب مرے تو کسی کو فیس دے کر نہلانے کی ضرورت نہ پڑے، میرا بیٹا خود مجھے پیار سے نہلائے، محبت سے نہلائے، ورنہ غسال آ کر تو اٹھا پٹک کر کے چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرو۔ دنیا بہت آگے نکل گئی، اور دنیا میں دین کا علم جہاں تک کی بات ہے، جہاں جہاں پر اسلامی سلطنتیں قائم تھیں اور بعد میں زوال پذیر ہوئیں اور وہاں سے اسلامی حکومت ہاتھوں سے نکل گئی، بلکہ مسلمان بھی نیست و نابود ہو گئے۔ اندلس کا علاقہ آپ جانتے ہیں، وہ علاقہ جہاں پر تقریباً 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، آج وہاں ڈھونڈو تو مسلمان نہ ملے، تلاش کرو تو مسلمان نہیں ملتا۔ فرمایا گیا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہاں سے جب اسلام کا خاتمہ کرنے کا منظم پلان بنایا گیا تو سب سے پہلے نمبر پر کیا رکھا کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے مدرسے بند کرا دو تو دین ان کے اندر سے خود ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، آج ہمارے یہاں مسجدوں پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے جم کے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد نہ بناؤ، بنائیے، بہترین بنائیے، عالی شان بنائیے، مگر لوگ جہاں مسجد کے چندے کی بات آئی تو کشا کشا دوڑتے ہیں، کہاں میری طرف سے اتنا، میری طرف سے وہ، یہاں فلاں ماربل لگے گا، یہاں فلاں یہ لگے گا۔ اچھی بات ہے، بڑی بات ہے، مگر یاد رکھیں مدرسے نہ ہوں تو مسجد آباد رہے گی۔ اور فقہائے کرام نے ایک جزیہ پیش فرمایا، فقہ کا جزیہ ہے۔ ایک امام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک
مسجد میں تعاون کرنے سے زیادہ ثواب مدرسے میں چندہ دینے میں ہے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی کہ پیسہ مسجد میں دینا کم ثواب، مدرسے میں دینا زیادہ ثواب، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ کا وجہ؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسے میں نماز سکھائی جاتی ہے۔ مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسے میں سکھایا جاتا ہے۔ مسجد میں وضو بنایا جاتا ہے، مدرسے میں سکھایا جاتا ہے۔ مسجد میں باطہارت ہو کے جایا جاتا ہے اور مدرسے میں طہارت کے آداب اور طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ اگر یہاں سیکھے گا نہیں تو وہاں پڑھے گا کیا؟ اس لیے پہلے سیکھنے والی جگہ کو مضبوط بناؤ، مدرسے مضبوط ہوں گے، مسجدیں خود مضبوط ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں، مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کا فیضان یہاں کے پڑھنے والوں کو بھی عطا فرمائے اور اللہ پڑھانے والوں کو بھی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اس مدرسے کا اور خاص طور سے اور بالعموم تمام مدارس اہل سنت کا بھرپور تعاون کریں، اسے چلائیں، لوگوں کی توجہ ان مدارس کی طرف لگائیں، خود بھی پڑھیں، لوگوں کو پڑھوائیں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم کی طرف آپ آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کیا میں نے آپ کو، ماشاءاللہ، شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، ابھی